الرحمن الرحیم۔ نقشہ اعداد ممیز، تمیز کے عدد کا نقشہ، تمیز کے عددوں کا نقشہ۔ نمبر 1، پہلا قاعدہ بتا رہے ہیں اور ساتھ میں مثالیں دے رہے ہیں۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بس یہ ویسے پڑھ لیتے ہیں، ویسے اردو میں لکھے گئے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، احد اور اثنان، 1 اور 2 کو جب 10 کے ساتھ 10 کے ساتھ مرکب کیا جائے یعنی ملایا جائے تو اگر تمیز مذکر ہے تو دونوں جز مذکر لائے جائیں گے۔ اب مثالیں دیکھو، 11 رجلا، 11 مرد۔ یہاں دیکھو رجلا یہ تمیز ہے 11۔ اب 11 کیا تمیز اپنے پڑھا ہے نا، جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، اس کی پوری تعریف ہے فی الحال یہاں تو عدد میں پوشیدگی ہے۔ اب 11 کیا بلا، 11 تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں رجلن مرد، 11 مرد۔ تو یہاں دیکھیں رجلن تمیز مذکر ہے نا، تو یہ دونوں جز احدہ بھی مذکر آیا اور عشرہ بھی مذکر آیا۔ اسی طرح آگے دیکھو، 11 کتابن، 11 کتابیں، تو یہاں دیکھو کتابن مذکر ہے تو یہ دونوں جز احدن جو تمیز ہے نا، ممیز ہے، یہ مذکر ہے، تو عدد کے دونوں جز 11 یہ دونوں مذکر آ گئے۔ اسی طرح 11 طفلاً، 11 بچے، تو یہاں دیکھو طفلاً مذکر ہے جو تمیز ہے، تو دیکھو عدد کے دونوں جز 11 مذکر آ گئے۔ اسی طرح 12 رجلاً، 12 مرد، یہاں بھی دیکھو رجلاً مذکر ہے جو تمیز ہے، تو 12 عدد کے دونوں جز مذکر آ گئے۔ اسی طرح آگے دیکھو 12 مسجداً، 12 مسجد، تو مسجداً جو تمیز ہے جو ممیز ہے یہ مذکر ہے، تو عدد کے دونوں جز 12 دونوں دیکھو مذکر آ گئے۔ اسی طرح 12 باباً، 12 دروازے، تو باباً جو تمیز ہے وہ مذکر ہے، تو 12 یہ دونوں جز مذکر آ گئے۔ اگر تمیز مؤنث ہے تو یہ دونوں جز مؤنث لائے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھو 11 امرأۃً، 11 عورتیں، تو دیکھو امرأۃً جو تمیز ہے وہ مؤنث ہے، تو 11 یہ بھی مؤنث آ گیا، 10 یہ بھی مؤنث آ گیا، دونوں جز مؤنث آ گئے۔ اسی طرح 11 بنتاً، 11 لڑکیاں، بنت لڑکی، تو یہاں دیکھو بنتاً جو لڑکی جو تمیز ہے یہ مؤنث ہے، تو عدد کے دونوں جز 11 دونوں مؤنث آ گئے۔ اسی طرح 11 رسالتاً، 11 رسالیں، دیکھو رسالتاً جو تمیز ہے وہ مؤنث ہے، تو عدد کے دونوں جز 11 دونوں مؤنث آ گئے۔ اسی طرح 12 خادمتاً، 12 نوکرانی، خادمتاً خدمت کرنے والی۔ 12 مدرستاً، تو خادمتاً یہاں دیکھو یہ مؤنث ہے، دونوں جز مؤنث آ گئے۔ اسی طرح 12 مدرستاً، 12 مدرسے، تو اب مدرساً جو تمیز ہے وہ مؤنث ہے، تو اثنا نہیں آیا بلکہ اثنتا آ گیا، اور 10 نہیں آیا بلکہ 10 آ گیا، دونوں جز مؤنث آ گئے۔ اسی طرح 12 سمکتاً، 12 مچھلیاں، تو دیکھو سمکتاً یہ تمیز مؤنث ہے، تو 12 دونوں جز مؤنث آ گئے۔ احد اور اثنان کے علاوہ، 1 اور 2 کے علاوہ کیا رہ گیا؟ 3 نا۔ احد اور اثنان کے علاوہ 9 تک، 3 سے 9 تک جو عدد 10 کے ساتھ ملایا جائے تو اگر تمیز مذکر ہوگی، اگر تمیز مذکر ہوگی تو پہلا جز مؤنث لایا جائے گا اور دوسرا مذکر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جز کی تمیز کے ساتھ کٹی ہوگی اور دوسرے جز کی تمیز کے ساتھ دوستی ہوگی، یعنی پہلا جز تمیز کے مخالف آئے گا اور دوسرا جز تمیز کے موافق آئے گا۔ یہاں دیکھو 13 رجلاً، 13 مرد، تو یہاں دیکھو تمیز رجلاً مذکر ہے، تو پہلا جز دیکھو 13 وہ کیا آیا؟ مؤنث آیا، تو پہلا جز تمیز کے مخالف آئے گا، خلاف آئے گا، اور دوسرا جز موافق آئے گا۔ تو رجلاً مذکر ہے تو دوسرا جز 10 یہ بھی مذکر ہے، لیکن پہلا جز 13 تو دیکھو یہ مؤنث۔ اسی طرح 14 فرساً،
14 घोड़े, تو فرسن مذکر ہے تو دوسرا جز بھی مذکر آیا، پہلا دیکھو مؤنث آ گیا. اسی طرح 15 خادمن 15 خادم، تو یہاں دیکھو خادمن جو تمیز ہے وہ مذکر ہے تو 10 دوسرا جز بھی مذکر آیا، پہلا جز دیکھو مؤنث آ گیا. اسی طرح 17 کتابن 17 کتابیں، تو کتابن مذکر ہے تو دوسرا جز بھی مذکر ہے، پہلا جز دیکھو مؤنث آ گیا. 18 بیتن 18 گھر، تو دیکھو بیتن جو تمیز مذکر ہے تو پہلا جز دیکھو مؤنث آ گیا، تو پہلے جز تمیز کے مخالف آئے گا. 19 دینارن 19 دینار، یہ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو دینارن دیکھو مذکر ہے تو پہلا جز 19 مؤنث آ گیا. اسی طرح 16 مسجدن 16 مسجد، 16 ستہ 6 کو کہتے ہیں، اور اوپر 19 وہ 19 ہے، یہ 16 ہے. 16 مسجد 16 مسجدیں. اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر لائیں گے، دوسرا مؤنث. اب یہاں دیکھو 13 امراتن 13 عورتیں، تو یہاں دیکھو امراتن جو تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز کیا آیا؟ مذکر آیا، تو پہلے جز تمیز کے مخالف آئے گا، دوسرا جز موافق آئے گا. تو امراتن جو تمیز ہے مؤنث ہے تو 10 دوسرا جز بھی مؤنث آ گیا، پہلا مخالف آیا. 14 خادمتن 14 خادمہ نوکرانی 14. 14 خادمتن، اسی طرح 15 شاتن، تو 14 خادمتن 14 نوکرانی. تو خادمتن تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر ہے. 15 شاتن 15 بکریاں، تو شاتن تمیز مؤنث ہے پہلا جز مذکر آیا، خمسہ نہیں آیا. 16 ناقتن 16 اونٹنیاں، تو ناقتن تمیز مؤنث ہے تو پہلا کیا آیا؟ مذکر، ستہ آیا، ستہ نہیں آیا. 17 مدرستن 17 مدرسے، تو مدرستن تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر آیا. 18 بقرتن 18 گائے، تو بقرتن تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز ثمانی یا ثمانیہ دونوں درست ہے، ثمانیہ یہ دیکھو یہ مذکر آ گیا. 19 سمکتن 19 مچھلیاں، سمکتن تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز 9 مذکر آ گیا. احد اور اسنان کو جب 20 30 40 50 60 70 80 90 کے ساتھ ملایا جائے تو اگر تمیز مذکر ہوگی تو پہلا جز مذکر لایا جائے گا. احد اور اسنان، تو میں نے آپ کو بتایا تھا 11 12 21 22 31 32 91 92 تک. تمیز مذکر تو یہ دونوں جز مذکر، تمیز مؤنث تو یہ دونوں جز. یہ پہلا اس لیے کہہ رہے کہ پہلا جز مذکر، اس لیے کہ 20 30 40 یہ مذکر کے لیے بھی ایسا ہی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی ایسا ہی آئے گا. تو 21 رجلا 21 مرد، تو دیکھو رجلن مذکر ہے تو احدن پہلا جز بھی مذکر، یہ 20 ہے دوسرا جز بھی مذکر ہے لیکن یہ مذکر کے لیے بھی ایسا ہی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی ایسا ہی، تو دونوں جز مذکر. اسی طرح 31 طفلا 31 بچے، تو یہ دیکھو یہ مذکر ہے طفلا تمیز، تو یہ دونوں جز مذکر ہے. اسی طرح 41 خادما 41 نوکر، تو خادمن یہ دیکھو مذکر ہے تو یہ دونوں جز مذکر ہے. اسی طرح 51 فرسا 51 گھوڑے، فرسن گھوڑے مذکر تو دونوں جز مذکر. 62 مسجدا 62 مسجد، تو دیکھو مسجد مذکر ہے دونوں جز مذکر ہے. 72 بابا 72 دروازے، تو دیکھو بابا مذکر ہے دونوں جز مذکر ہے. 82 کتابا 82 کتابیں، کتابا مذکر ہے دونوں جز مذکر ہے. 92 درہما 92 درہم، تو درہم مذکر ہے دونوں جز مذکر ہے. اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مؤنث لائیں گے، اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مؤنث لائیں گے، ویسے دونوں لائیں گے لیکن دوسرے کا پتہ نہیں چلتا. تو یہاں دیکھو 21 امراتن 21 عورتیں، تو یہاں دیکھو امراتن جو تمیز ہے مؤنث ہے تو یہ دونوں جز مؤنث ہے. احدا بھی ہے، 20 بھی مؤنث ہے لیکن یہ ایسا ہی آئے گا مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. 31 رسالتن 31 رسالے، دیکھو رسالتن مؤنث ہے تو یہ دونوں جز مؤنث. 41 خادمتن 41 نوکرانی، خادمتن یہاں دیکھو مؤنث ہے، یہ دونوں جز مؤنث ہے. 41 51 جاریتن 51 جاریہ
یہ باندی کو بھی کہتے ہیں اور لڑکی کو بھی. جاریتن باندیاں، 51 باندیاں. تو یہاں دیکھو جاریتن مونس ہے، دونوں جز مونس ہے. یہ بھی ہے نا. اثنتان و ستون ناقتن، 72 وہ 72 نہیں 62، ستون 60 کو کہتے ہیں. 62 اونٹنیاں. ناقتن مونس ہے، دونوں جز مونس ہے. اثنتان و سبعون مدرستن، 72 مدرسے. مدرستن تمیز مونس ہے، دونوں جز مونس ہے. اثنتان و ثمانون قبیلتن، 82 قبیلے. تو دیکھو قبیلتن مونس ہے، دونوں جز مونس ہے. اثنتان و تسعون سمکتن، 92 مچھلیاں. تو سمکتن تمیز مونس ہے، دونوں جز مونس ہے. احد اور اثنان کے علاوہ 90 تک جو عدد 20 وغیرہ کے ساتھ ملایا جائے تو پہلا جز مؤنث لایا جائے گا اور دوسرا مذکر. احد اور اثنان کے علاوہ، 1 اور 2 کے علاوہ کیا رہ گئے؟ 3. تب 3 سے 9 تک 20 30 40 50 کے ساتھ. دیکھو 23 رجلا، یہاں دیکھو 23 مرد. تو یہاں دیکھو رجلا تمیز مذکر ہے، پہلا جز کیا آیا؟ مؤنث. تو پہلے جز کی تمیز کے ساتھ کٹی ہوگی، پہلا جز تمیز کے مخالف آئے گا. اسی طرح 24 فرسن، 24 فرسن 24 گھوڑے. تو یہاں دیکھو فرسن تمیز مذکر ہے، پہلا جز مؤنث. 25 خادمن، 25 خادم نوکر. تو یہاں دیکھو خادمن مذکر، پہلا جز مؤنث. اسی طرح 26 مسجدن، 26 مسجدیں. تو مسجدن مذکر، پہلا جز مؤنث. 27 کتابن، تو یہاں بھی دیکھو کتابن مذکر، پہلا جز مؤنث. 28 بابن، یہاں بھی دیکھو بیتن گھر مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث. اسی طرح 29 دینارن، 29 دینار. تو دینارن مذکر ہے، پہلا جز مؤنث. اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر لائیں گے، اگر تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر لائیں گے. دیکھو 23 امراتن، تو یہاں دیکھو تمیز امراتن تمیز ہے نا، یہ مؤنث ہے تو پہلا جز دیکھو کیا آ گیا؟ مذکر. 23 امراتن 23 عورتیں. 24 خادمتن، تو یہاں دیکھو یہ مؤنث تو پہلا جز مذکر. 25 جاریتن، یہاں دیکھو یہ مؤنث پہلا جز مذکر. 26 ناقتن، یہاں دیکھو تمیز مؤنث پہلا جز مذکر. اسی طرح 27 مدرستن، تو تمیز مدرسہ مؤنث ہے، پہلا جز مذکر. 28 رسالتن، تو یہاں دیکھو رسالتن تمیز مؤنث ہے، پہلا جز 28 مذکر ہے. اسی طرح 29 سمکتن، تو یہاں دیکھو سمکتن تمیز مؤنث ہے تو پہلا جز دیکھو مذکر آ گیا. والثانی کم، دوسرا ہے کم. آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 4 اسماء ہیں جو اسماء نکرات کو نسب دیتے ہیں. پہلے تو یہی ختم ہو گیا کہ 11 سے لے کر 99 تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے. کہ 11 سے لے کر 99 تک یہ جو گنتی ہوتی ہے یہ تمیز کو کیا دیتی ہے؟ نسب دیتی ہے. اور یہ جس کو نسب دیتی ہے یہی تمیز بنتا ہے، اور گنتی خود کیا بنتا ہے؟ ممیز. دوسرا ہے والثانی کم، دوسرا کم ہے. معناہ عدد مبہم، اس کا معنی ہے عدد مبہم. کیا معنی؟ یعنی یہ غیر معین عدد ہے. معناہ اس کا معنی ہے عدد مبہم، عدد مبہم یعنی غیر معین عدد ہے، یہ معین نہیں ہوتا. ہوا علی نوعین، پھر یہ جو کم ہے یہ 2 قسموں پر ہے. احداہما استفہامیۃ، ان دونوں میں سے 2 قسموں پر ہے، ان 2 میں سے ایک استفہامیہ ہے. مثل، مثال کے طور پر کم رجلن ضربتہ، کتنے مرد ہیں ضربتہ کہ تو نے ان کو مارا. دیکھو یہ سوال ہے استفہامی، تیرے کتنے مرد ہے کہ تو نے ان کو مارا، کتنے مرد ہے کہ تو نے ان کو مارا. تو یہ استفہامی ہے. والثانی خبریۃ، 2 قسمیں تھی نا، دوسرا کم خبریہ ہے. مثل، اب یہ خبر دینا استفہام نہیں. مثل مثال کے طور پر کم عندی رجلن، میرے پاس کتنے ہی مرد ہے. ابھی سوال نہیں ہے، خبر، یعنی میرے پاس بہت مرد ہیں. والثالث کأین، اور تیسرا کأین ہے. کأین، تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ نسب دے رہے. کم رجلن، رجلن کو نسب کس نے دیا؟ کم نے. اسی طرح کم عندی رجلن نسب کس نے دیا؟ کم نے. تو پہلا 11 سے لے کر 99 تک یہ تمیز کو نسب دیتا ہے. دوسرا ہے کم، یہ بھی تمیز کو نسب دیتا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کم رجلن. اور تیسرا والثالث کأین، اور تیسرا ہے کأین وہو عدد مبہم، یہ بھی عدد مبہم ہے. یعنی کیا معنی عدد مبہم؟ یعنی غیر معین عدد ہے، غیر معین یعنی معلوم نہیں ہے. مثل، مثال کے طور پر کأین رجلا لقیت، پہلے یہ خبر دے، کتنے ہی مرد ہیں لقیت جن سے میں نے ملاقات کی، یعنی بہت مرد ہے کہ ان سے میں ملا، ان سے میں نے ملاقات کی. اور کبھی یاد رکھنا
جس طرح کم کی دو قسمیں استفہامیہ خبریہ، اسی طرح کأین بھی کبھی کبھی استفہام کے معنی کو شامل ہوتا ہے، کبھی تو کم کأین خبریہ ہوتا ہے اور کبھی کأین استفہامیہ ہوتا ہے، یہ بھی کم کی طرح. تو خود کہہ رہے ہیں وقد یکون متضمنا لمعنى الاستفہام، اور کبھی یہ شامل ہوتا ہے استفہام کے معنی کو، یہ کأین. مثال کے طور پر کأین رجلا عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں. تو یہاں دیکھو ابھی یہ سوال ہے، استفہام ہے. والرابع کذا، اور چوتھا کذا ہے، وہو عدد مبہم، یہ بھی عدد مبہم ہے. کیا معنی عدد مبہم؟ یعنی غیر معین عدد ہے، یعنی اس کی تعین نہیں ہوتی کہ کتنے ہیں. اب اوپر دیکھو نا، کم رجل ضرب، تو کتنے مرد ہے کہ تو کتنے مرد ہے، ان کی تعداد تو کیا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. اسی طرح کأین رجل لقیت، کتنے ہی مرد ہے جن سے میں نے ملاقات کی، یعنی بہت مرد ہے جن سے میں نے. اب کتنے ہیں، بہت ہے تو کتنے ہیں، دیکھو اس کی تعداد کیا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو یہ عدد مبہم ہے. اسی طرح والرابع، چوتھا جو ہے قضا ہے، وہ عدد مبہم، یہ بھی عدد مبہم ہے، یعنی غیر معین عدد ہے. ولا یکون متضمنا لمعنى الاستفہام، اور یہ شامل نہیں ہوتا استفہام کے معنی کو. کم خبریہ بھی ہوتے، استفہامیہ بھی ہوتے. کأین، یہ بھی استفہامیہ بھی ہوتے، خبریہ بھی ہوتے، لیکن قضا صرف خبریہ ہوتا ہے، یہ استفہام کے معنی کو شامل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر عندی کذا درہما، میرے پاس اتنے درہم ہے، میرے پاس اتنے درہم ہے. اب کتنے درہم ہے وہ معلوم نہیں ہے، عدد مبہم ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.